बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच 1 जिसका टेस्ट अभी होने जा रहा है उनके लिए, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के OG1 OG2 OG3 की जितनी भी जॉब्स आती हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के जितने भी टेस्ट, चाहे वो NTS के जरिए हों या किसी और टेस्टिंग सर्विस के जरिए हों, उनमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला पोर्शन है इससे अक्सर 4 से 5 सवालात पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। कंपटीशन के एग्जाम में एक एक नंबर अहमियत का हामिल होता है, लिहाजा ये वीडियो इंतहाई तवज्जो से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टू स्टे कनेक्टेड, हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैंक क्या होता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊंगा। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट उन लोगों से जिनके पास पैसा एक्सेस में होता है और लेंडिंग करता है उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। यानी बैंक इन्वेस्टर और बारवर के दरमियान ब्रिज का काम करता है और इसके लिए वो अपनी फीस चार्ज करता है। आज के दिन में बैंक और इसके अलावा बहुत से फंक्शन, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन जो बैंक की बनती है वो यही है कि वो लेंडर और बारवर के दरमियान ब्रिज का काम करता है। बैंक्स की दो टाइप हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक हर मुल्क में एक ही होता है, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक मौजूद होता है। नाम उसका कोई भी रख लें, जैसे कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक को सर्विसेज ऑफर करते हैं, जबकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम 1 जुलाई 1948 को अमल में आया। इस दौरान में जो अरसा गुजरा उसमें जो सेंट्रल बैंक की सर्विसेज थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करता रहा। तो 1 जुलाई 1948 को इसका क़याम हुआ। कायदे आज़म वाज द पर्सन हु इनॉग्रेटेड इट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जाहिद हुसैन थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के अंडर। ये एक्ट स्टेट बैंक को मैंडेट देता है कि वो पाकिस्तान के मॉनेटरी सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करे। बात की जाए लीगल फ्रेमवर्क की जिसके अंडर SBP अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो दो हैं इसमें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 और दूसरे नंबर पे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। बात करें स्टेट बैंक के फंक्शंस की, तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री की तरह स्टेट बैंक दो तरह की फंक्शन परफॉर्म करता है, ट्रेडिशनल और डेवलपमेंटल फंक्शंस। किस मकसद के लिए? टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं जो दुनिया के सारे ही सेंट्रल बैंक्स परफॉर्म करते हैं उनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में इशुएंस ऑफ नोट्स, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रेजर्ट, बैंकर टू गवर्नमेंट और एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आ जाते हैं। जबकि सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस आ जाते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखना भी स्टेट बैंक के फंक्शंस में शामिल है। बात करें नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म करता है, तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, provision of training facilities to bankers and provision of credit to priority sectors भी आ जाता है। इसके अलावा जो इस्लामाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम का प्रोसेस है वो भी स्टेट बैंक ही
دیکھتا ہے۔ تو جو مین فنکشنز اور رسپانسبلٹیز آف اسٹیٹ بینک ہیں ان کو مزید دو براڈ کیٹیگریز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ان دو براڈ کیٹیگریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز آپ پہ واضح کر دوں کہ کسی بھی ملک میں منی سپلائی کو کنٹرول کرنا معیشت کے بنیادی جز میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے دو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکل پالیسی اور دوسرا ہوتا ہے مانیٹری پالیسی۔ کام دونوں کا تقریباً سیم ہی ہے، یعنی کہ منی سپلائی کو کنٹرول کرنا، لیکن جو فزیکل پالیسی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے، جبکہ جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے وہ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے یعنی پاکستان میں اسٹیٹ بینک اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں چونکہ میرا ٹاپک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو میں صرف مانیٹری پالیسی کو ڈسکس کروں گا، مگر پاکستان اکانومی کے سیکشن کو کور کرنے کے لیے آپ کو فزیکل پالیسی کو بھی لازمی دیکھنا ہوگا، وہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ مانیٹری پالیسی کے 4 مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مینج انفلیشن، نمبر 2 ریڈیوس ان امپلائمنٹ، نمبر 3 لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ، نمبر 4 اسٹیبلٹی ان کرنسی ایکسچینج ریزروز۔ یہ وہ پرپز ہیں جن کو مد نظر رکھ کے کسی ملک میں مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انفلیشن ایک فینومنا ہے، اگر آپ کی کنٹری میں منی سپلائی ایکسیسو ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کا انفلیشن ریٹ ہائی ہو جائے گا، اور ایکسیسو منی سپلائی کی صورت میں آپ کی کرنسی کی ویلیو ڈیکریز ہو جائے گی۔ تو ان صورتوں میں اسٹیٹ بینک کو ایکشن میں آنا پڑتا ہے اور مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، وقت کی ضرورت کے تحت منی سپلائی کو مارکیٹ میں بڑھایا یا کم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک لوگوں میں پیسے بانٹنا اور ان سے لینا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کچھ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ٹولز کیا ہیں اب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پر اس کے لیے مین 3 ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اوپن مارکیٹ آپریشن، نمبر 2 ریزرو ریکوائرمنٹ اینڈ نمبر 3 ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ فرسٹ ٹول اوپن مارکیٹ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں سینٹرل بینک گورنمنٹ سیکیورٹیز اور بانڈز کو ممبر بینکس کو فروخت کرتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ منی سپلائی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوگی، انفلیشن بہت ہائی چلے گی، اسٹیٹ بینک کو ایکشن میں آنا پڑتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سیکیورٹیز اور بانڈز پر ریٹ بڑھا دے گا۔ جب سیکیورٹیز اور بانڈ پر ریٹ بڑھ جائے گا تو جو ممبر بینکس ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمیں انویسٹ باقی جگہوں پر کرنے کے بجائے یہ سیکیورٹیز اینڈ بانڈ پرچیز کرنے چاہیے، ہائی ریٹ ان پہ مل رہا ہے، تو وہ پرچیز کر لیں گے۔ اس کے بدلے کیا ہوگا؟ جب کمرشل بینکس یا ممبر بینکس یہ سیکیورٹیز اور بانڈز خرید لیں گے تو پھر ان کے پاس جو منی سپلائی ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ عام پبلک کو لینڈنگ نہیں کر سکیں گے۔ کمرشل بینک کم لینڈنگ کرے گا تو آبویسلی جو مارکیٹ میں منی سپلائی ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گی۔ سیکنڈ ٹول آف مانیٹری پالیسی ریزرو ریکوائرمنٹ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کمرشل بینک اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈپازٹس کا ایک مخصوص حصہ سینٹرل بینک کے پاس ریزرو کے طور پر رکھے۔ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک کمرشل بینک کا ٹوٹل ڈپازٹ 1 کروڑ روپیہ ہے، تو ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی رکھی ہو کہ وہ اپنے ڈپازٹ کا 10% یعنی 10 لاکھ روپیہ ریزرو کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھے گا۔ تو جب بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مارکیٹ میں منی سپلائی کم یا زیادہ کرنی ہوتی ہے تو وہ اس ریزرو ریکوائرمنٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرض کیا انفلیشن ہائی ہو رہی ہے اور اسٹیٹ بینک یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں منی سپلائی کو کم کرنا چاہیے، تو وہ جو ریزرو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بڑھا دے گا، اور الٹیمیٹلی جب ریزرو ریکوائرمنٹ بڑھے گی تو کمرشل بینکس کو ریزرو کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس زیادہ پیسہ رکھنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ان کے پاس جو منی سپلائی ہے، ان کے پاس اویلیبل منی جو انہوں نے لوگوں کو لینڈ کرنی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جب لوگوں کو کم لون ملے گا بینک سے تو مارکیٹ میں منی سپلائی بھی کم ہو جائے گی۔ تھرڈ ٹول ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں بتاؤں تو کمرشل بینکس کو جو سینٹرل بینک لینڈنگ کرتا ہے وہ جو ریٹ چارج کرتا ہے اس پہ اسے ڈسکاؤنٹ ریٹ بولا جاتا ہے۔ تو جب اسٹیٹ بینک کو مارکیٹ میں منی سپلائی کو بڑھانا ہوتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کر دیتا ہے۔ جب ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوتا ہے یعنی کمرشل بینکس کو بہت کم ریٹ پر لون مل رہے ہوتے ہیں تو وہ سینٹرل بینک سے لون اٹھا کے تو آگے لوگوں کو لینڈنگ کرتے ہیں ہائر ریٹس پر۔
تو اس طرح مارکیٹ میں جو منی سپلائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب اس منی سپلائی کو کم کرنا ہوتا ہے سینٹرل بینک نے، تو پھر وہ اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. جب ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، یعنی لون مہنگے داموں کمرشل بینک کو مل رہا ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی اوائڈ کریں گے لون لینے کو، اور آگے اس طرح مارکیٹ میں لوگوں کے لیے کم لون اویلیبل ہوگا کمرشل بینکس کے پاس، لہٰذا منی سپلائی کم ہو جائے گی. اب ہم ان دو براڈ کیٹیگریز کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن کو جو ابھی مانیٹری پالیسی کے ٹولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس سے پہلے بتایا تھا. تو مانیٹری پالیسی کے ٹولز اسی لیے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو پہلا براڈ جو فنکشن اسٹیٹ بینک کا براڈ کیٹیگری ہے وہ ہے ریگولیشن آف لیکویڈیٹی. اب یہ دیکھ لیجئے لیکویڈیٹی کیا چیز ہوتی ہے. لیکویڈیٹی یہ ہے کہ آپ ایسٹس کو کتنی آسانی کے ساتھ کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو منی سپلائی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان مارکیٹ میں کن ٹولز کو یوز کر کے، مانیٹری پالیسی کو ٹولز کو یوز کر کے. تو یہ لیکویڈیٹی جو اویلیبلٹی ہے اس کو انشور کرنا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے. تو یہ ایک براڈ کیٹیگری ہوگی کہ لیکویڈیٹی کو انشور کیا جاتا ہے مارکیٹ میں. اس کے لیے مختلف ٹولز مینلی جو آپ کو بتایا اوپن مارکیٹ آپریشن، ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ریزرو ریکوائرمنٹس، ان چیزوں کو یوز کر کے اسٹیٹ بینک انشور کرتا ہے کہ مارکیٹ میں لیکویڈیٹی موجود رہے. سیکنڈ براڈ کیٹیگری ہے انشورنگ دا ساؤنڈنیس آف فائنینشیل سسٹم. تو یہ کس طرح کرتا ہے؟ پہلی چیز ہے ریگولیشن اینڈ سپرویژن. تو یہ اسٹیٹ بینک کی فنڈامنٹل ذمہ داری ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے، سپروائز کرے فائنینشیل سسٹم کو، تاکہ اس کی ساؤنڈنیس اور اسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈپازٹرز کی انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کر سکے. جس تیزی سے آج انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی آ رہی ہے اور جس طرح کا یہ بینکنگ سسٹم ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور اس کی کمپلیکسٹیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح اسٹیٹ بینک کو بھی ایکٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو اس کی سپروائزری اپروچ ہے اس کو دن بہ دن امپروو کرتا جائے. تو آج کے دور میں یہ رسک بیسڈ سپروائزری اپروچ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو جو سپروائزری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹیمز کے ذریعے پرفارم کی جاتی ہیں، تو جس میں آف سائٹ سپرویژن ہوتی ہے، آن سائٹ اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور انفورسمنٹ ایکشنز ہوتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری میں جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ اینڈ بیلنس آف پیمنٹس. تو میجر رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ وہ جو کرنسی کی ایکسٹرنل ویلیو ہے اس کو مینٹین رکھے، اور اس حوالے سے جو بینک ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہ مختلف قسم کے ٹولز کو میئرز کو یوز کرتا ہے ٹو ریگولیٹ فارن ایکسچینج ریزروز آف دا کنٹری. اور کس ایکٹ کے تحت کرتا ہے؟ فارن ایکسچینج ایکٹ 1947 کے تحت. تو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ کے لیے ایک ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کرتا ہے؟ بینک ہیز بین آتھورائزڈ ٹو پرچیز اینڈ سیل گولڈ، سلور اور approved foreign exchange and transactions of special drawing rights with the International Monetary Fund. یہاں آپ کا ایک اور کوسچن ایم سی کیو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی کرنسی کیا ہے؟ تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی کرنسی اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ہے. تو یہ سب چیزیں یہ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یعنی گولڈ اور سلور کے کو پرچیز کرنا، فارن ایکسچینج کو، تو مانیٹری فنڈ کے ساتھ اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کے ذریعے ٹرانزیکشن کرنا انڈر سب سیکشن 13A اینڈ 13F آف سیکشن 17 آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956. مینجمنٹ آف فارن ایکسچینج ریزرو یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے، اور اس مقصد کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے. کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے سینٹرل بینک کی طرح جو کہ اپنی ریگولیٹری ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے مانیٹری پالیسی مینج کرنے کے لیے، اس کے علاوہ میکرو اکنامک گولز کو اچیو کرنے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ کی مدد کرتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے رولز. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز گورن کرتا ہے جو کہ اس کی جنرل سپرنٹینڈنس اینڈ ڈائریکشن آف دی افیئرز آف دی بینک کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. اس بورڈ کو چیئر کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر، اور یہ 8 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اینڈ سیکرٹری فائنانس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے.
تو جو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز آف دی بورڈ ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ 3 سال کی ٹرم کے لیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی فارمولیشن کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جسے مانیٹری پالیسی کمیٹی کہا جاتا ہے وہ قائم ہے، اور یہ مانیٹری پالیسی فیصلہ کرتی ہے کس چیزوں کا پالیسی انٹرسٹ ریٹ کا، اور اس کے علاوہ جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس کو اپروو کرتی ہے. ایم پی سی کنزسٹ کرتی ہے 10 ممبرز پر، ایک گورنر جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے، 3 ممبرز ہوتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے جو کہ نامینیٹڈ بائی دی ایس بی پی بورڈ، 3 سینئر ایگزیکٹو آف دی ایس بی پی nominated by the governor and 3 external members جو کہ economist ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ on recommendation of the SBP board. The external members are appointed for a term of 3 years. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا چیف ایگزیکٹو آفیسر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے جو مینج کرتا ہے افیئرز آف دی بینک کو آن بہاف آف دی بورڈ. گورنر کو اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان 3 سال کی ٹرم کے لیے جو ایک دفعہ رینیو ہو سکتی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسسٹنس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ایک یا ایک سے زیادہ ڈپٹی گورنرز کو زیادہ سے زیادہ 5 سال کی ٹرم کے لیے منتخب کرتی ہے. گورنرز اور ڈپٹی گورنرز کے علاوہ مینجمنٹ ہیرارکی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، چیف اکنامک ایڈوائزر اور ڈائریکٹرز آف ویریس ڈپارٹمنٹس شامل ہوتے ہیں. اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹنگ گورنر ڈاکٹر مرتضی سید ہیں، جبکہ 2 ڈپٹی گورنرز مس سیما کامل اور ڈاکٹر عنایت حسین ہیں. اگر لاز اینڈ ریگولیشنز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر لاگو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تو یہ سکرین پہ ابھی چل رہے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں. ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کرنا اس ویڈیو میں ممکن نہیں، پہلے ہی ویڈیو بہت طویل ہو چکی ہے. اب ہم رینڈملی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے معلومات جو اہم ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی ویب سائٹ پر مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اور ڈیسیژنز کو سال میں 6 دفعہ ایشو کرتا ہے. مانیٹری پالیسی فارمولیشن کو پریڈکٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہاف ایئرلی اسکیجول مانیٹری پالیسی میٹنگز کا جاری کرتا ہے. پاکستان نے مئی 1999 سے مارکیٹ بیسڈ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم اڈاپٹ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہماری روپے کی ویلیو تھی، فارن ایکسچینج ریٹ تھا، وہ فکس کرتا تھا، جبکہ مئی 1999 کے بعد اس کو مارکیٹ پلیئرز پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ مارکیٹ میں روپے کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پر اس کا جو ویلیو یا فارن ایکسچینج ریٹ ہے اس کا تعین کرے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک فائنینشیل انکلوژن پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا گول یہ ہے کہ ٹو امپروو انکلوسیو اکنامک گروتھ اینڈ ٹو امپروو انکم اینڈ لیولیہڈ اپرچونٹیز. کس کے لیے؟ فار پور اینڈ مارجنلائزڈ گروپس ان پاکستان. فائنینشیل انکلوژن پروگرام سٹارٹ کیا گیا یو کے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی سپورٹ سے. ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ انیشیٹیوز کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سپٹمبر 2020 میں سٹارٹ ہوا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور اس کے تحت مختلف ان کو انسینٹیوز بھی دیے گئے. اس کے تحت نئے پروگرام جو لانچ کیے گئے اس میں روشن اپنا گھر، روشن اپنی کار، روشن سماجی خدمت اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس شامل ہیں. اپریل 2022 کے اس کے سٹیٹس کی بات کی جائے تو 175 کنٹریز سے لوگوں نے اکاؤنٹس اوپن کیے. اوورسیز پاکستانیز نے جو اکاؤنٹس اوپن ہو چکے تھے اپریل 2022 تک ان کی تعداد 4,03,750 اکاؤنٹس. جو فنڈز ریسیوڈ ہوئے اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں وہ ہیں $4.16 بلین. اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں جن لوگوں نے انویسٹ کی اس کی جو مالیت ہے وہ $2.753 بلین ہے اپریل 2022 تک.
इसी बंद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजी डाटा के नाम से एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का क्या मकसद है कि पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी करता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है, वो आपको एक ही वेबसाइट पे, यानी कि आपके लिए मालूमात का हसूल इंतहाई आसान बना दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजी डाटा वेबसाइट जारी करके। बैंक ऑफ पाकिस्तान इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच 1 के लिए इंतहाई मालूमात, अहम मालूमात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी जारी की ताकि जेंडर गैप जो है उसको फिल किया जा सके और जो फीमेल पोर्शन है हमारी इस सोसाइटी का उसको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन दी जाए। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मौजूद है उसके मुताबिक जो वुमेन की रेशो है फाइनेंशियल सेक्टर वर्क फोर्स में वो ओनली 12% है और रेशो ऑफ वुमेन एजेंट्स इन ब्रांचलेस बैंकिंग ओनली 2% है। इसको बढ़ाने के लिए ही ये इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव बैच स्टार्ट किया गया है। और जो बाकी स्टैट्स वुमेन की पार्टिसिपेशन के हवाले से हैं, यूनिक एक्टिव वुमेन अकाउंट्स इस वक्त मुख्तलिफ बैंक्स में जो हैं वो 21 मिलियन है और वुमेन बारवर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ओनली 23%। तो वुमेन बारवर्स इन एसएमई फाइनेंस ओनली 9% है। तो ये पर्पस है इक्वालिटी पॉलिसी का, ताकि जो वुमेन हैं उनको भी इस बैंकिंग सेक्टर में इक्वल पार्टिसिपेशन दी जाए, उन्हें भी अट्रैक्ट किया जाए, वो अपने अकाउंट्स ओपन करवाएं, वो भी स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक से लोन्स लें और बाकी जो भी जितने भी प्रोग्राम्स में हैं स्टेट बैंक के या कमर्शियल बैंक्स के उनमें उनकी इंक्लूजन हो सके। सोनी दत्ती रेमिटेंस प्रोग्राम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐप जारी की सोनी दत्ती के नाम से, जिसका मकसद ये है कि ये ट्रैक और अपडेट करती है जो भी रेमिटेंस जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो सेंड करते हैं, तो उसको कि वो इस वक्त कहाँ पर अवेलेबल है, क्या उसका स्टेटस है, ये सारी चीजें सोनी धरती ऐप से आसानी से वसूल की जा सकती हैं। आसान मोबाइल अकाउंट एक ऐसा रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है जो कि ब्रांचलेस बैंकिंग प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने स्टेट बैंक के अंडर लिया है और इसके ज़रिए आसानी से हर आदमी अपना ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। और ये प्रोग्राम हिस्सा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी प्लान का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेंसी नोट्स जारी करता है जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करती है जो कॉइन्स होते हैं। तो गुज़श्ता साल कुछ यादगारी कॉइन्स जारी किए गए थे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मौजूद है जो करंट अफेयर्स पे मार्च में बनाई गई थी। तो उनमें सारी डिटेल जो जो भी नोट्स इशू किए गए थे, कॉइन्स इशू किए गए थे, उनकी मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। अप्रैल 2022 में रिकॉर्ड $3 बिलियन होम रेमिटेंसेस भेजी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $623 मिलियन रहा। अप्रैल 2022 के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टैट्स के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट 13.38% रहा। इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिसी रेट 13.75% है। 2022 की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 5.97% है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल 28 जनवरी 2022 को पास हुआ। इस अमेंडमेंट बिल के नतीजे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजीद ऑटोनॉमी मिल चुकी है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।